چلیں آج زینب کا صحت مند زندگی کا سفر پر بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی مجھے لگتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کو اپنی سی لگے گی۔ جی ہاں، ایک ایسی خاتون کی کہانی جو دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے اپنی صحت کو بالکل ہی بھول گئی۔ بالکل، اور پھر ایک ڈاکٹر کی ملاقات، ایک چیک اپ اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ایک طرح سے ایک موڑ آتا ہے زندگی میں۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی سفر کو دیکھیں گے۔ کیا اہم تھا، کیا مشکلیں آئیں اور زینب نے آخر یہ سب کیسے کیا؟ جی، اور اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات میں زینب کیسی تھی؟ دیکھیں، وہ 30 سال کے آس پاس تھی اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے گھر والوں، دوستوں، سب کے لیے ہر وقت حاضر، لیکن خود اندر سے بالکل تھکی ہوئی۔ مطلب سیڑھیاں چڑھیں تو سانس پھول جائے، گھٹنوں میں بھی ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا۔ اوہ، اور وزن کا بھی مسئلہ تھا شاید۔ جی، وزن بڑھ گیا تھا اور اس سے خود اعتمادی وہ بہت کم ہو گئی تھی۔ جیسے کہیں آنا جانا، لوگوں سے ملنا، وہ بھی کم کر دیا تھا۔ یہ تو کافی مشکل صورتحال لگ رہی ہے۔ بالکل، اور پھر آتا ہے کہانی کا اہم موڑ، ڈاکٹر کے پاس جانا۔ اچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے، آپ سمجھیں، بالکل آئینہ دکھا دیا۔ صاف بتایا کہ بھائی آپ کا جو لائف سٹائل ہے، یہ کھانے پینے کی عادتیں، ورزش نہ کرنا، یہ آپ کی صحت خراب کر رہا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن رہا ہے، یہ ہر وقت کی تھکن، یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ تو یہ زینب کے لیے ایک، جسے کہتے ہیں، ویک اپ کال تھی۔ بالکل، ایک جھٹکا تھا کہ اب کچھ کرنا ہے۔ یہ احساس کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ صحیح۔ تو اس نے کیا کیا؟ فوراً کوئی سخت ڈائٹ شروع کر دی؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ اس نے جلد بازی نہیں کی، پہلے معلومات حاصل کرنے پر، مطلب سمجھنے پر زور دیا۔ کیسے؟ وہ ایک ماہر غذائیت، نیوٹریشنسٹ کے پاس گئی، مشورہ کیا۔ وہاں سے اسے ایک بڑا متوازن سا ڈائٹ پلان ملا۔ متوازن سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا کیا شامل تھا اس میں؟ دیکھیں، اس میں کوئی فاقے نہیں تھے۔ ناشتے میں جیسے دلیا ہو گیا، دوپہر میں گرل چکن یا مچھلی کا سیلڈ، شام کو کوئی پھل یا دہی، اچھا، اور رات کو ہلکا پھلکا جیسے بیکڈ سیمن وغیرہ۔ اہم بات یہ تھی کہ مقدار صحیح ہو، پانی زیادہ پیا جائے اور اعتدال ہو۔ اعتدال یعنی کبھی کبھی؟ جی، کبھی کبھار اپنی پسند کی چیز بھی کھا لی، مگر ایک حد میں۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دیا۔ یہ مستقل مزاجی کے لیے اہم تھا۔ سمجھ گیا۔ اور ورزش کا کیا کیا؟ سیدھا جم؟ نہیں، وہاں بھی شروعات بہت آہستہ کی۔ پہلے صرف صبح کام پر جانے سے پہلے 15 منٹ کی واک، بس۔ صرف 15 منٹ؟ جی ہاں، شروع میں اتنا ہی، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھا کر تقریباً 45 منٹ تک لے گئی۔ اور یہ واک کرتے ہوئے وہ کچھ سنتی بھی تھیں شاید؟ جی، یہ بھی ایک اچھا پہلو تھا۔ وہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت یا دعائیں سنتی تھی واک کے دوران، تو جسمانی ورزش کے ساتھ ساتھ روحانی سکون بھی ملتا تھا۔ یہ تو بہت زبردست ہے، ورزش بھی، سکون بھی۔ بالکل۔ پھر کچھ عرصے بعد جب تھوڑا اعتماد آیا تو اس نے خواتین کے لیے ایک فٹنس کلاس بھی جوائن کر لی۔ اچھا، گروپ میں؟ ہاں، وہاں دوسری خواتین کو دیکھ کر اور ان کی باتوں سے مزید حوصلہ ملا۔ وہ کمیونٹی کا احساس بھی بہت مددگار ثابت ہوا۔ لیکن مجھے یقین ہے یہ سفر آسان نہیں رہا ہوگا۔ ایسے دن نہیں آئے جب دل نہیں چاہا ہوگا؟ او بالکل آئے۔ کئی بار ہمت جواب دے جاتی تھی، کبھی وزن نہیں کم ہوتا تھا تو مایوسی ہوتی، کبھی کوئی دعوت آ گئی۔ لیکن اس نے ایک بہت اچھا کام کیا، ایک ڈائری، ایک جرنل لکھنا شروع کیا۔ جرنل؟ اس میں کیا لکھتی تھی؟ اس کا نام بھی بڑا پیارا رکھا تھا، میری صحت میری امانت۔ واہ، میری صحت میری امانت۔ جی، تو اس میں وہ صرف یہ نہیں لکھتی تھی کہ کیا کھایا یا کتنی ورزش کی، بلکہ اپنے احساسات بھی لکھتی تھی۔ آج کیسا محسوس کیا، کیا مشکل آئی، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، جیسے آج سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس نہیں پھولا، یا آج پانی زیادہ پیا، اور ساتھ میں وہ ہمت کے لیے دعائیں بھی لکھتی تھیں۔ یہ ایک طرح سے خود کو ٹریک پہ رکھنے کا اور حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ تھا۔ یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے۔ تو اس سب محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی فرق نظر آیا؟ بہت فرق نظر آیا۔ تقریباً 3 مہینے میں ہی
اس نے کوئی 10 کلو وزن کم کیا۔ 10 کلو؟ یہ تو کافی ہے۔ جی، لیکن صرف وزن ہی نہیں، اس کی جلد بہتر ہو گئی، رات کو نیند بہت اچھی آنے لگی، دن میں کام پر توجہ زیادہ رہنے لگی۔ اور خود اعتمادی؟ وہ تو بہت بڑھ گئی، خود کو ہلکا پھلکا، زیادہ انرجیٹک محسوس کرنے لگی۔ اور آپ نے روحانی پہلو کا ذکر کیا تھا واک کے دوران، کیا اس میں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہوئی؟ جی ہاں، کہانی میں ذکر ہے کہ اسے لگا کہ اب نماز میں زیادہ دھیان رہتا ہے، ایک زیادہ گہرا سکون محسوس ہوتا ہے، شاید جسمانی صحت بہتر ہونے سے ذہنی یکسوئی بھی بڑھ جاتی ہے۔ صحیح، تو 3 مہینے میں یہ سب ہوا؟ کیا وہ اس پر قائم رہی یا یہ بس ایک فیز تھا؟ نہیں، وہ قائم رہی۔ 6 مہینے بعد یہ صرف ایک ڈائٹ نہیں تھی، یہ زینب کا لائف سٹائل بن چکا تھا۔ اچھا، مطلب یہ عادت بن گئی؟ بالکل، جیسے وہ اتوار کو اکثر اگلے ہفتے کے کھانوں کی تھوڑی بہت تیاری کر لیتی تھی، ورزش کے لیے وقت نکالنا اب معمول بن گیا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر گزار ہونا سیکھ گئی تھی۔ یہ بہت مثبت تبدیلی ہے۔ کیا اس کا اثر اس کے گھر والوں پر بھی ہوا؟ جی ہاں، یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے۔ اس نے گھر میں بھی زیادہ ہیلدی کھانے بنانے شروع کیے، یہاں تک کہ اپنی والدہ کو بھی شام کی واک کے لیے ساتھ لے جانے لگی۔ واہ، تو یہ نیکی پھیلی بھی؟ صحیح، اور پھر اس نے سوچا کہ اپنا تجربہ دوسروں سے بھی شیئر کرے۔ اچھا، کیسے؟ اس نے ہیلدی ود زینب کے نام سے ایک چھوٹا سا بلاگ شروع کیا تاکہ اپنی جیسی دوسری خواتین کی مدد کر سکے، ان کو حوصلہ دے سکے۔ زبردست ہے۔ تو کہانی کا اختتام ایک مطمئن زینب پر ہوتا ہے۔ جی، جسمانی طور پر مضبوط، ذہنی طور پر پرسکون اور دل سے مطمئن، وہ اپنی اس نئی زندگی کے لیے شکر گزار ہے۔ واقعی ایک بہت متاثر کرنے والی کہانی ہے۔ اس سے اہم ترین سبق کیا ملتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق تو صبر اور استقامت کا ہے، کہ تبدیلی آتی ہے لیکن راتوں رات نہیں، وقت لگتا ہے، اور ایمان مطلب خود پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسرا وہ امانت والا خیال، یہ سوچنا کہ یہ جسم، یہ صحت اللہ کی امانت ہے، تو اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط محرک ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اور اسی نقطے پر ایک سوال شاید سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی صحت کو واقعی سچے دل سے اللہ کی امانت سمجھنے لگے تو یہ ایک سوچ اس کی روزمرہ کی عادتوں، اس کے فیصلوں اور وہ اپنا حساب کیسے کرتا ہے، اس سب کو کس طرح بدل سکتی ہے۔